ایک سید زادے ظاہراً مسکین تھے، تنگ دستی میں مبتلا تھے. کسی نے بتایا کہ بڑے زمیندار ہیں اور بڑا مال و دولت ہے، حضرت سلطان باہو کے پاس جاؤ، ان کے پاس جا کے اپنی پریشانی سناؤ. وہ جب آئے تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو اس وقت کھیتوں میں. سید زادے آئے، پوچھا کہ میں نے حضرت باہو سے ملنا ہے. لوگوں نے کہا وہ اس وقت حل چلا رہے ہوں گے. وہ سید زادے کھیتوں کی طرف چلے گئے، دیکھا تو آپ خود حال چلا رہے تھے. سید زادوں نے کہا بھی ان کے پاس کیا ہے دینے کے لیے، یہ تو خود حال چلا رہے ہیں. جیسے میں نے سنا تھا ویسے ہوتے تو کوئی بڑی سی چارپائی ہوتی، تکیہ لگا کے بیٹھے ہوتے، نوکر دبا رہے ہوتے، کوئی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے، یہ صورتحال ہوتی. یہ مجھے کیا دیں گے، یہ تو خود حال چلا رہے ہیں. تو وہ سید زادے دیکھ کے نا آگے نہیں بڑھے، واپس پلٹے. جب واپس پلٹے تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نام لے کے بلایا، شاہ صاحب کا نام لے کے بلایا. وہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، میرا نام یہاں کوئی نہیں جانتا، کہ جنہوں نے نام لے کے بلایا یقیناً یہ کامل ہستی ہیں. وہ حاضر ہوئے، پوچھا کدھر تشریف لائے ہیں، کیوں آئے ہیں، مقصد کیا ہے. انہوں نے اپنی عرضی پیش کی. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ حل چلا رہے تھے، مٹی اٹھائی ہوئی ہے اور اس کو توڑ رہے تھے. کسان حضرات یہ بھی چیک کرتے ہیں مٹی کو توڑ کے بھی. تو آپ کے ہاتھ میں ڈیلا تھا، آپ نے زور سے زمین پہ پھینکا اور آپ نے فرمایا نظر جنہ دی کیمیا ہوئے سونا کر دے وٹ. نظر جنہ دی کیمیا ہوئے سونا کر دے وٹ. وٹ میں نہیں، پتھر کو سونا بنا دیتے. آپ نے یہ کہتے ہوئے پتھر زمین پہ پھینکا. جس مٹی کے ڈھیلے سے وہ آپ کے ہاتھ والا ڈھیلا ٹکرایا ہے وہ سونے کا بن گیا ہے. وہ سید زادے رونے لگے، حیران ہوئے. آپ نے فرمایا کسی کو بتانا نہیں ہے، یہ جو ڈھیلے سونے کے بنے ہیں انہیں چادر میں ڈال کے لے جاؤ. کسی کو بتانا نہیں ہے کہ باہو کو رب نے یہ خزانے عطا فرمائے. نظر جنہ دی کیمیا ہوئے. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر کے حوالے سے بہت سارے ایسے واقعات تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں. بعض لوگ حیران ہوتے ہیں کہ کیا نظر سے ایسا کام کیا جا سکتا ہے. تو حدیث پاک ہے العین حق، نظر لگنا حق ہے. اور ایک حدیث پاک میں نظر اونٹ کو لگے تو اسے ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے، نظر بد جسے ہم کہتے ہیں. تو جس طرح حسد کی نظر لگے تو کام بگاڑ دیتی ہے، اس طرح روحانیت کی نظر لگے تو کام سنوار دیتی ہے. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مصروف عبادت تھے. قریب سے راستہ گزرتا تھا، ہندوؤں کی بارات جا رہی تھی، وہ راستہ بھول گئے. تو انہوں نے کہا ایک اللہ والے بیٹھے ہیں عبادت کر رہے ہیں، چلو ان سے راستہ پوچھتے ہیں. ایک ہندو آیا، کہنے لگا جی راہ پا دیو. اس نے کہا جی راہ پا دیو. آپ نے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ فرما رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، وہ پیچھے پڑھ رہا ہے. وہ دوڑا دوڑا گیا، دوسرے جو باراتی تھے ان کو بھی بلا کے لایا. ان کا راہ پوچھا ہے، اس نے کہا میں پوچھ آیا ہوں، تم بھی میرے ساتھ چلو. ان کا تم جو پوچھ آئے ہو تو تم ہی راہ ڈال دو. انہوں نے کہا نہیں، یہ راستہ وہی تمہیں سمجھائیں گے. دوسرے ہندو بھی آ گئے. اب ان کو بات نہیں سمجھ آئی تھی جو اس نو مسلم نے جا کے کی. انہوں نے کہا جی اللہ والو ہم نے توڑ جانا ہے تو راہ دکھا دو. تو اب آپ نے ان سے فرمایا میں تمہیں توڑ کا راستہ دکھاؤں یا توڑ پہنچا دوں. انہوں نے کہا جی توڑ پہنچا دیں تو یہ زیادہ نیکی ہے، یہ تو بڑا احسان ہے آپ کا. آپ نے فرمایا جو میں پڑھاؤں گا میرے پیچھے پڑھتے جانا، میں تمہیں توڑ پہنچا دوں گا.
آپ نے کلمہ طیبہ پڑھایا ہے، انہوں نے دل سے پڑھا ہے، آپ نے فرمایا وہ دیکھو مدینہ منورہ سامنے ہے، شور کوٹ کی سرزمین پہ بٹھا کے مدینہ منورہ کا دیدار کروا دیا ہے۔ راہ دے ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں راہ دے، بن مرشد دے راہ نہیں لبنا، مر جاسیں وچ راہ دے۔ آپ کا وصال ہوا، ابتداً آپ کو جہاں دفن کیا گیا 77 سالوں بعد چناب کا پانی قریب آ گیا تو آپ نے خواب میں مل کے اپنے خلفاء سے کہا کہ مجھے یہاں سے نکالو۔ 1179 میں آپ کی تدفین کے 77 سال بعد آپ کی قبر کھولی گئی تو غسل کے وقت جو پانی داڑھی مبارک کے بالوں میں تھا 77 سالوں بعد بھی وہ ٹپک رہا تھا۔ دوسری جگہ آپ کا مزار بنایا گیا اور 158 سال بعد 158 دوبارہ آپ کی قبر کھولی گئی، چناب کا پانی وہاں تک پہنچ گیا۔ اب آپ کا مزار تیسری جگہ پہ ہے، پہلے 77 سالوں بعد قبر کھولی گئی، جسم تر و تازہ تھا، پھر 158 سال بعد آپ کا مزار کھولا گیا، جسم تر و تازہ تھا۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں قربان تنا تھی باہو، قبر جنا دی جیوے ہو۔ آپ کا مزار بھی تبلیغ کرتا رہا ہے اور آج بھی آپ کا مزار فیض عطا فرما رہا ہے۔ آپ کی تمام تر تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ یہی ہے کہ دنیا کے فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، عارضی وقتی خوشیوں سے، عارضی لذتوں سے اپنے آپ کو بچا کے لازوال کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس ذات کے بن جاؤ جس نے تمہیں تخلیق فرمایا ہے اور جس کے پاس آخر جانا ہے، اور اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ رسول اللہ کی محبت اور غلامی کا راستہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔